پھولوں سے ہر شاخ لدی ہے، کیسی ٹھنڈک پھیل رہی ہے، کیسی ٹھنڈک پھیل رہی ہے۔ دنیا ان سے ہری بھری ہے، دنیا ان سے ہری بھری ہے۔ پیڑ ہمارے ہیں ہمسائے، پیڑ ہمارے ہیں ہمسائے، کوئی پیڑ نہ کٹنے پائے، کوئی پیڑ نہ کٹنے پائے۔ دور دور سے پنچھی آئے، دور دور سے پنچھی آئے، پیڑ پہ بیٹھے گیت سنائے، پیڑ پہ بیٹھے گیت سنائے۔ سرد ہوائیں گرم ہوائیں، سرد ہوائیں گرم ہوائیں، پیڑ پھلوں کے تحفے لائے، پیڑ پھلوں کے تحفے لائے، کوئی پیڑ نہ کٹنے پائے، کوئی پیڑ بسم اللہ نہ الرحمن الرحیم۔ کٹنے پائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام نے ہم لوگوں کو ایک جامع دستور حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، ایسا طریقہ جس میں فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، ایک ایسا جامع اصول اور جامع طریقہ اسلام نے ہم کو دیا ہے، جن میں درختوں کے تعلق سے بھی بہت اہم ہدایات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تھوڑا سا وقت ہو کسی کے پاس، یہ معلوم ہو کہ قیامت ابھی تھوڑی دیر بعد آنے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو پہلے اس پودا کو لگا دو۔ جو وقت مل رہا ہے قیامت آنے سے پہلے پہلے، اس میں تم اس پودا کو لگا دو۔ اس سے پودا لگانے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنگ میں لوگ جاتے ہیں تو کسی کا مکان گرا دیا، کسی کی کھیتی اجاڑ دی، کسی کا پیڑ اکھاڑ دیا، کاٹ دیا پیڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں شجرکاری کے لیے باضابطہ دن مناتے ہیں، اور اس دن شجرکاری کا کچھ پروگرام کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ ہمارا ہر دن ہر اچھے کام کے لیے، کوئی خاص ایک دن ہم اس کام کے لیے متعین نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کا دن جو ستمبر کی 24 تاریخ ہے، بظاہر آج کوئی پودا روپن کا اور شجرکاری کا کوئی دن نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے آج فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم لوگ معہد الطیبات مدرسے کے اندر پیڑ پودے لگائیں گے اور اپنے مدرسے کو ہرا بھرا رکھیں گے۔ پودا لگا لینا اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے پودے کو بچا لینا۔ لہٰذا یہاں پر جتنی بچیاں ہیں، ان تمام بچیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پودا آپ کا ہے، اس سارے پودے آپ لوگوں کو لگانا ہے۔ آپ لوگ لگائیے گا تو لگے گا کہ آپ کا اپنا پودا ہے، تو آپ پھر اس پودے کو کی حفاظت بھی کیجیے گا انشاءاللہ۔ میں محترم جناب عبدالرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس موقع سے اپنی بات رکھیں۔ سبھی طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ واقعی آج ایک اہم دن ہے ہم حضرت طیبات، اور میرے لیے بھی، کہ جو پلانٹ لگانے کا جو آج موقع ملا مجھے، یہ ایک بڑا ہی ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے پیڑ پودا لگانا، اور اللہ کے احسان کی اس نیکی میں مجھے بھی شریک ہونے کا موقع دیا۔ سب سے پہلی بات کہ ہم مولانا آپ سے کہا کہ پودا جو ہم لگاتے ہیں اس کا اسلام میں
یعنی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا اہمیت بتائی ہے. 2-3 باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو درخت سایہ دار ہو اسے نہ کاٹے، اس کو کاٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جو کاٹتا ہے اس پہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی پیڑ پھلدار ہو، اس سے اگر کوئی پرندے یا کوئی جانور یا انسان پھل حاصل کرتے ہیں تو ایسے پیڑ کو بھی، ایسے درخت کو بھی نہ کاٹے. ایسے لوگوں پر بھی لعنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ پلانٹ ہمیں سائنٹیفک طریقے سے کس طریقے سے ہیلپ کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. ہر انسان کے اندر جینے کے لیے، ہر انسان کو جینے کے لیے، ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے، جو لیونگ آرگینزم ہے اس کو جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. ہوا میں ایک گیس ہوتا ہے آکسیجن، اور ایک ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کے علاوہ اور بھی دیگر گیسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آکسیجن کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہر اس جاندار چیز کے لیے، کیونکہ یہ آکسیجن کی ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں. جاندار ہے وہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے جو گیس لیتے ہیں یا ضرورت ہوتی ہے وہ ہے آکسیجن. اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے لنگس، ہمارے باڈی کے اندر میں جو لنگس ہے اس کا کام ہوتا ہے ہوا میں سے آکسیجن کو نکال لینا، اور اس کو پھر ہمارا باڈی یوز کرتا ہے. اور جو ہمارے باڈی کے اندر میں کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے، جتنے بھی جاندار ہیں وہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے جو گیس لیتے ہیں یا ضرورت ہوتی ہے وہ ہے آکسیجن. اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے لنگس، ہمارے باڈی کے اندر میں جو لنگس ہے اس کا کام ہوتا ہے ہوا میں سے آکسیجن کو نکال لینا، اور اس کو پھر ہمارا باڈی یوز کرتا ہے. اور جو ہمارے باڈی کے اندر میں کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے وہ لنگس ہمارے نوز کے تھرو، ناک کے تھرو اس کو باہر نکال دیتے ہیں. گویا کہ لنگس ایکسچینج کرتا ہے گیسوں کا، آکسیجن کو لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہی پروسیس، یہی کام ہمارے ارتھ پر جو پلانٹ ہے، جو فارسٹ ہے، اس کا کام ہوتا ہے. اسی لیے فارسٹ کو یعنی کہ پلانٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لنگس ہے ہمارے نیچر کا. ایک لنگس تو ہم انسان کے پاس ہے، ہر جاندار کے پاس ہے، اینیملز کے پاس ہے، لیکن پلانٹ کو بھی لنگس کہا گیا ہے. کس کا؟ نیچر کا. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے ہماری لنگس جو ہے نا وہ گیس کا ایکسچینج کرنے کا، بدلنے کا کام کرتا ہے، ویسے ہی یہ پلانٹ ہمارے نیچر میں، ہمارے زمین کے اوپر گیسوں کو بدلنے کا کام کرتا ہے. پلانٹ، ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، وہ پلانٹ اس کو ایبزرو کر لیتا ہے. ذرا غور کیجیے گا اس پوائنٹ پہ. ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، جو میرے کام کا نہیں ہے، پلانٹ اس کو ایبزرو کر لیتا ہے. اور جو میرے لیے کام کی چیز ہے، ہم کو زندہ رکھتا ہے، آکسیجن، وہ پلانٹ ہم کو بدلے میں دیتا ہے. ہمارے لنگس کے اندر میں آکسیجن ایبزرو ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑا جاتا ہے. پلانٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے لیتے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑتے ہیں. اس طریقے سے پلانٹ بھی گیسوں کا ایکسچینج کرتا ہے. ہم جو چھوڑ رہے ہیں وہ پلانٹ لے رہا ہے. اگر یہ پلانٹ یہ فنکشن بند کر دے، یہ کام بند کر دے، تو ذرا آپ سوچئے کہ آپ جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، بدلے میں آکسیجن کو لے رہے ہیں، آپ کو آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ آکسیجن ہم کو جو مل رہا ہے، جو بھی لیونگ تھنگس ہے، اس کا واحد سب سے مین جو سورس ہے وہ پیڑ پودا ہے، پلانٹ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ پلانٹ نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی جاندار چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں. تو جس طریقے سے ہمارا اسلام پیڑ پودوں کو لگانے کی تلقین کرتا ہے، اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، واقعی یہ اہمیت ہم سائنس کے نظریے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بنا پودے کے ہم کوئی بھی لیونگ تھنگ سروائیو نہیں کر سکتے اس ارتھ کے اوپر میں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پلانٹ کا ایک بہت اہم رول ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ گرین ہوتا ہے، ہرا کلر. اور جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ ڈپریس جو ہوتے ہیں، آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں لوگ چلو بھائی پارک میں گھوم لیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ چیز؟ تھوڑا سا موڈ فریش ہو جائے گا. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ گرین کلر جو نیچر کا ہے نا، یہ ہمارے مائنڈ کو سکون دیتا ہے، پیس دیتا ہے. اس سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بہت راحت پاتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے اس کو. اس کے علاوہ جو سن سے، سورج سے بہت طرح کے ریز آتی ہے، جس میں سے ایک ریز ہے الٹرا وائلٹ ریز جو سن سے آتی ہے. یہ پلانٹ یہ گرین کلر کے ہونے کی وجہ سے، یہ گرین کلر
اس الٹرا وائلیٹ ریز کو بھی ایبزارب کر لیتا ہے، یعنی کہ ہم کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گرین کلر کو باضابطہ دیکھتے ہیں یا آپ کسی پارک میں جاتے ہیں، گرین کلر آپ کے نظر میں ہے، تو اس سے آپ کے آنکھوں کا ویژن بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ سائنس کہہ رہا ہے۔ تو یہ پلانٹ صرف سائنس کے نظریے سے ہی نہیں بلکہ ہمارے اسلامک طریقے سے بھی، اسلامک نظریے سے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلانٹ کو، پودے کو کاٹنے سے بھی منع فرمایا۔ ہاں اگر ضرورت ہو، واقعی میں اگر ضرورت ہو اس کو، تو پھر آپ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بلا وجہ اگر آپ اس کو کاٹتے ہیں، چاہے وہ پھلدار ہو، چاہے وہ سایہ دینے والا ہو، کیونکہ سایہ دینے والا پودا جو ہوتا ہے اس کی اہمیت آپ جانتے ہیں۔ آپ کہیں پر انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، دھوپ کافی تپش ہے دھوپ کے اندر، تو آپ جب اس پودے کے نیچے آتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے۔ بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے کہ پلانٹ کی کیا رول ہے ہمارے لائف کے اندر میں، اسلامک نظریے سے بھی اور سائنس کے نظریے سے بھی۔ میں انہی باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں جناب محترم پرنس پرویز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج صدرکاری کے موقع پر مجھے یہاں بلانے کے لیے مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کوئی پلانٹیشن کا ویسا دن تو ہے نہیں، ویسے پلانٹیشن کا جو دن ہوتا ہے وہ 21 مارچ کا ہے، جس دن پلانٹیشن ڈے ہوتا ہے، لیکن اب جو پورے ورلڈ میں جو ایک طرح کا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پلانٹیشن پر زیادہ زور دیں، کہ لیونگ تھنگ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آکسیجن ہے۔ آکسیجن کے بنا کوئی بھی لیونگ تھنگ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پلانٹ کیا کرتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو انوائرمنٹ سے لے کر اس کو فلٹر کر کے اور پھر آکسیجن میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ ہم لوگ پھر ایبزارب کرتے ہیں اور اس سے ہمارا لیونگ چلتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، ایک سب سے ایک ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ پلانٹ جو ہے، جیسے 1 ایکڑ میں اگر ہم ایک پلانٹ لگاتے ہیں 1 ایکڑ زمین میں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ 6 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ایبزارب کرتا ہے تو وہ ہم لوگوں کو 4 ٹن آکسیجن دیتا ہے۔ تو اس لیے ابھی کا جو، اور دوسرا کیا ہے، ابھی گلوبل وارمنگ کے کارن جو ابھی سب سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، انوائرمنٹ بہت خراب ہو رہا ہے، جس کے کارن لوگ بیمار بھی پڑ رہے ہیں، تو اس سے بھی پلانٹ ہم لوگوں کو بچاتا ہے۔ پلانٹ پھر آگے ہم لوگوں کو سائے کا بھی کام کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، بہت سارے جو چرندے پرندے ہیں ان لوگوں کو کہ شیلٹر کا بھی، مطلب رہنے کا بھی جو جگہ ہے وہ پلانٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ گھونسلہ بنا کر کے وہ لوگ رہتے ہیں، تو اگر پلانٹ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کا بھی شیلٹر چھین جاتا ہے۔ اور اس طرح سے بہت مٹی کا بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ پلانٹ میں جو روٹ ہوتے ہیں، روٹ سے مٹی کا پکڑ بنا رہتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، مٹی خراب نہیں ہوتا۔ مٹی میں جو بھی بہت سارے پولوٹیڈ چیز ہوتے ہیں اس کو بھی پلانٹ ایبزارب کر کے اور اس کو ریفائن کر کے اچھا بناتا ہے۔ سوائل کا بھی وہ اچھا، مٹی کو بھی ریفائن کرتا ہے۔ تو انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بچے ابھی تھوڑا سا پروگرام پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا عزیر صاحب کی گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم درختوں سے ملے میوے فضا بھی صاف ہو ساری درختوں سے ملے میوے فضا بھی صاف ہو ساری اگر مانے بنی آدم نبی کی بات یہ پیاری قیامت میں اگر ایک کام کی مہلت ملے تم کو قیامت میں اگر ایک کام کی مہلت ملے تم کو لگا لو پیڑ کی ہے صدقہ جاری شجر کاری لگا لو پیڑ کی ہے صدقہ جاری شجر کاری پیڑ پودے ہمیں اس لیے لگانے ہیں کیونکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ پودے لگانے کے بارے میں فرمایا ہے، اور دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے، چاہے چھوٹے بچے بچیاں بڑے ہو بوڑھے ہوں کوئی بھی ہو، اگر کسی کو بھی جنت میں جانا ہے، کسی کو بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہوگا۔ تو ان باتوں میں سے ایک اہم اور ضروری بات کیا ہے کہ پیڑ پودے لگانے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر پیڑ پودے کسی بھی انسان نے لگائے اور جب تک اس پیڑ پودے سے چاہے انسان جانور چرند پرند کوئی بھی اگر اس سے فائدہ حاصل کرتا رہا، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں ملتا رہے گا۔ اب ایک انسان کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، لیکن ایک پیڑ کی عمر یا مختلف پیڑوں کی عمر ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیڑ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 5000 سال پرانا پیڑ ہے۔ کتنے؟ 5000 سال پرانا۔ اب یہ سوچو کہ جس نے بھی وہ پیڑ، اگر وہ مسلمان رہا ہوگا اور اس وجہ سے اس نیت سے وہ پیڑ اگر لگایا کہ اس پیڑ کا کوئی بھی فائدہ اٹھائے، اس کا ثواب میرے نام اعمال میں مل جائے گا،
تو اس 5000 سال تک اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی بارش ہوتی رہی. کوئی بھی انسان 5000 سال تک نہ حج کر سکتا ہے، زندہ ہی نہیں رہے گا، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہے کہ انسان کے جانے کے بعد بھی اس کا نام اعمال بند نہ ہو جائے، انسان کے جانے کے بعد بھی اس کا نام اعمال میں نیکیوں کی گنتی دن بدن بڑھتی چلی جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف موقع فراہم کیے. اس میں سے ایک کیا ہے؟ درخت. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اگر درخت اس دنیا میں یا زمین پر نہ ہو تو انسان تو کیا جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ کسی بھی درخت کو اگر ہم لگائیں تو اس درخت کا پتا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کہ روایتوں میں آیا کہ کوئی درخت کا پتا اگر تسبیح بیان کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہ اسی وقت میں سوکھ جائے گا اور اس درخت سے وہ پتا گر جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اس تسبیح کا ثواب بھی ہمارے نام اعمال میں ملتا رہے گا. تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر پیڑ پودے کی تشبیہ دی ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے، اور ترغیب بھی دی ہے کہ کس طریقے سے پیڑ پودے ہمیں لگانے ہیں اور دوسروں کو بھی لگانے کی ترغیب دینی ہے. تو سب یہاں بھی پیڑ پودے لگائیں گی اور گھر پہ جہاں آپ لوگ رہتی ہیں وہاں بھی کوشش کریں گی، جو بھی چھوٹا سا بھی ایریا ہو، چھوٹی سی جگہ ہو، اس میں بھی جو بھی آپ کو پیڑ ملے اس کو اکھاڑ کے وہاں پہ لگا دیں. لگائیں گے انشاءاللہ گھر پہ بھی. اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. مولانا نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا ہے کہ آپ لوگ بھی پیڑ پودا لگائیں گے انشاءاللہ گھروں میں. برادران وطن کیا جاتے ہیں ان کے یہاں چھوٹی سی جگہ میں بھی پیڑ پودا لگا کر کے خوبصورت انداز میں رکھتے ہیں. بعض پیڑ تو ان کی پوجا پاٹ کا حصہ ہے. تلسی کو تو ظاہر سی بات ہے بھگوان ہی مانتے ہیں اور آنگن میں سجا کر کے وہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیڑ پودا کو بہت حفاظت سے رکھتے ہیں. ہمارے اسلام نے بھی یہ چیز سکھائی ہے، لیکن ہمارے اسلام نے بیلنس میں رکھا ہے. پیڑ پودا بہت مفید ہے لیکن بھگوان نہیں ہے کہ اب خدا چھوڑ کر کے ہم پیڑ پودا ہی کی پوجا کرنے لگیں. لہٰذا ہم کو بیلنس کے ساتھ رہنا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیڑ پودا کی طرف توجہ دیں. اور مولانا نے جو توجہ دلائی ہے خاص طور سے آپ کو کہ اپنے اپنے گھروں میں بھی پودا لگائیں. اب آپ کا گھر ہوگا، ایک لڑکی کا 2 لڑکی کا گھر ہوگا، اور یہاں پر 150 لڑکیوں کا گھر ہے، تو ظاہر سی بات اس میں زیادہ پودے لگائیں اور ان پودوں کی حفاظت کریں. ہمارے درمیان آپ ہی کی اس بستی سے تعلق رکھنے والے اور ادارے سے گہری وابستگی رکھنے والے جناب حضرت مولانا اشرف علی ندوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بات سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی شجر کاری کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں شرکت کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور قابل مبارکباد ہے مفتی آفتاب عالم غازی صاحب جو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ضروری ہوتی ہے پیڑ پودوں میں بھی اسی طرح دلچسپی رکھتے ہیں جس طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں میں ان کے پڑھانے لکھانے بنانے سنوارنے میں. اور ایسا ذوق اور ایسا شوق بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. پیڑ پودوں کے سلسلے میں جو بچیوں کی جو مختصر گفتگو ہوئی ہے، جو گفتگو بڑی جامع تھی اور تقریباً جو ہے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آ چکی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ اصل میں اس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے دین سے ہوتا ہے، لیکن ہم جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہم سے تعلق نہیں ہے. اور جدید دنیا میں شجر کاری کو غیر قوموں نے اتنا زیادہ اس کو اپنایا ہے کیونکہ اب اسے یہ لگا ہے کہ یہ بہت کمپلسری ہے. پیڑ پودا لگانا بہت کمپلسری ہے. اگر پیڑ پودا نہ لگائے، چونکہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا گلوبل وارمنگ، تو پیڑ پودا نہ لگائے تب تو یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گا. کوئی انسان یا جانور جو ہے اس دنیا میں نہیں رہ پائے گا اگر پیڑ پودے نہ ہو. تو بہت تحقیق کرنے کے بعد، بہت ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ لوگ.
اور آج سے 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت پہ بے شمار احادیث بیان فرما چکے ہیں، بے شمار اقوال ہیں آپ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر جو پیڑ پودے لگاتے ہو اسے کوئی جانور کھا جائے، چڑھ جائے، کوئی فائدہ اٹھائے، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کہا کہ فلانا کھیت میں جو ہے نا ہم پیڑ لگانا چاہتے ہیں لیکن حفاظت نہیں ہو پائے گی، آم توڑ کے سب لے جائے، کیا فائدہ ہے؟ بولے لگانا چاہ رہے ہیں آپ تو ہاں اس کو بیٹھائیں، ہم بیٹھائیں تو اس کے بعد جب حدیث ہم ان کو سنا ہے اور کہیں کہ جب پیڑ ہے تو یہ پیڑ پودے بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والی چیز ہے، یہ بھی ایک جاندار ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لوگ جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا پرندے فائدہ اٹھائے یا کوئی توڑ کے لے جائے، اس میں آپ کے لیے تو فائدہ ہی ہے، صدقہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تم متاثر ہوئے، الحمدللہ دیکھا پورے کھیت میں انہوں نے پیڑ لگا دیے۔ اسی طرح دیکھیے گا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی ہیں نا تو جیسا لگتا ہے کہ وہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، وہ ہمارے کھانے پینے کے چیزوں میں ہے۔ جیسے ایک دہی کو لے لیجئے اور ایک پنیر کو لے لیجئے، پنیر کا تو باضابطہ حدیث میں تذکرہ آتا ہے۔ آج جو ہے دہی اور پنیر جیسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ڈش میں شامل نہیں ہے، وہ ہمارے ڈش میں نہیں شامل ہے، یہ غیر قوموں کے ڈش میں شامل ہے۔ اس کے دیکھیے ہر پروگرام میں آپ اس کے دسترخوان پہ دہی آپ پائیں گے اور پنیر تو ضرور پائیں گے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی پنیر کا تذکرہ تو احادیث کے اندر ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس چیز کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو اتنی اس کی اہمیت کو سمجھ کر اتنا مضبوطی سے اسے اپنایا جیسے لگتا ہے کہ وہ اس کے کلچر کا حصہ، اس کی تہذیب کا حصہ ہے۔ ایسا کچھ ہے نہیں۔ اسی میں سے ایک جو ہے پیڑ پودے کا لگانا بھی۔ اب تو باضابطے اس پہ بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، اور ایک دفعہ تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے میگھالیہ یا کہاں ایک بہت بڑا پروگرام منی پور تریپورہ کی طرف جو ہے بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، اس میں تو سب سے حلف لیا تھا بچوں سے، ہزاروں کی تعداد میں، 25,000 یا کتنے بچے مجھے یاد نہیں ہے، کہا کہ عزم کر کے اٹھو کہ ایک ایک پیڑ لگائیں گے۔ پیڑ پودوں کا لگانا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں انسانی بقا کے لیے۔ اس وجہ سے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ جو بچیاں ہیں جو پڑھتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو ہے باری جھاڑی ہے، اس میں کچھ ایسے پیڑ پودے نکل آتے جس کو ہم لگاتے نہیں ہیں، اس کی بھی حفاظت کریں، خود اپنے طرف سے بھی پیڑ پودے لگائیں۔ آپ کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا گیا ہے جو میدان کا حصہ ہے، جو خالی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ پیڑ پودے اس لیے بھی نہیں لگاتے ہیں کہ تو ابھی لگائیں گے، پتہ نہیں 5 سال بعد یہاں جو ہے عمارت کی تعمیر کرنی پڑے گی اور پھر پتہ نہیں کیا ہو۔ ارے جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، ابھی تو لگا لیجیے۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہاں بھی ایک عالیشان عمارت بنے گی، لیکن جب بنے گی، لیکن کم سے کم جب عمارت بن جائے گی، لیکن اس سے پہلے تو ہریالی رہنی چاہیے نا، ہرا بھرا رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ دیکھیں 70 پیڑ پودے لگ رہے ہیں۔ آپ آدمی سوچنے لگے کہ یہاں پہ ہمیں عمارت بنانی ہے، چھوڑو یہاں پہ نہ لگائے۔ اس وجہ سے جو کام جس وقت آ رہا ہے اسے کر گزرنا ہی یہ عقل مندی ہے، دانش مندی ہے، اسی میں زیادہ فائدہ ہے۔ بس انہی چند باتوں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم سب لوگ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے بچیاں، دنیا سے اچھی زندگی گزار کے جائیں گے تو آخرت میں ہم لوگ کو کیا ملے گی؟ اللہ کے یہاں کیا ملے گی؟ جنت۔ اور زور سے بولیے، کیا ملے گی؟ جنت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک پودا لگاتے ہیں تو وہ ایک پیڑ ہوا، اور جب بہت سارا پودا لگا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں باغ۔ باغ کہتے ہیں نا، اسی کو عربی میں جنت بھی کہتے ہیں۔ جنت کے معنی کیا ہے؟ باغ۔ اس کا مطلب یہ ہے خوبصورت چیز، اچھی چیز، آرام دہ چیز کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑی آرام دہ چیز کا جو نام ہو سکتا ہے وہ ہے جنت۔ اور جنت نام دیا گیا ہے باغ کا، لہذا باغ لگانا گویا کہ ایک جنت کا منظر پیش کرنا ہے۔ مدرسوں میں، اسکولوں میں پودا لگانے کا ایک اور مقصد ہے۔ آپ جس طرح آزادی سے اس میں چلتے پھرتے تھے، کہیں ٹکرا گئے، کسی چیز پر ہاتھ لگا دیا،
اب پیڑ لگنے کے بعد آپ کو سنبھل کے چلنا ہوگا. اور جب مدرسے میں سنبھل کر چلنا سیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ مدرسے کے باہر بھی آپ سنبھل کر کے چلیے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ مثال کے طور پر تیز اگر دوڑے اور آپ نے دھیان نہیں دیا اور پیڑ پر پیر پڑ گیا اور پیڑ ٹوٹ گیا یا پیڑ سے ٹکرا گیا اور پیڑ ٹوٹ گیا تو آپ کی ٹیچر بھی بولیں گی اور آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے, ہم کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا. آئندہ پھر آپ کے قدم سنبھل کر کے اٹھیں گے اور آپ ٹھیک سے چلیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ڈسپلن والی زندگی آپ گزاریں گے. میں یہاں پر آنے والے تمام مہمانوں کا, حالانکہ مہمان نہیں ہیں سب گھر کے لوگ ہیں, تمام گھر کے مہمانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ایک بات جس کی طرف مولانا اشرف علی ندوی صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ ہے, دنیا والوں نے بہت بعد میں جس چیز کو حاصل کیا ہے اس چیز میں ہم پیچھے اس لیے ہو گئے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. جب ہم چھوڑ دیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی انہوں نے کیا سارا کام. علم کے میدان میں ہم پیچھے ہٹ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ تمام علوم کی ایجاد انہی لوگوں نے کی ہے, حالانکہ ہماری چیزوں کو لے کر کے یہ آگے بڑھے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم مارکیٹنگ نہیں کر سکے. یاد رکھیے تواضع بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ تواضع جو آپ کے کام کو حقیر کر دے ایسی جگہ پر تواضع مناسب نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اگر تواضع برتی ہوتی تو مصر شاید ہلاک ہو چکا ہوتا. انہوں نے تواضع نہیں برتی, اس لیے جہاں پر ضرورت پڑے اپنا تعارف انسان کو کرانا چاہیے. جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اس کا تعارف نہیں کراتے ہیں, اس کا تعارف کرانا چاہیے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے تعلیم دی تھی اس تعلیم کو ہم نے فراموش کر دیا. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم باز نہیں آؤ گے تمہاری جگہ دوسری قوم کو اللہ کھڑا کرے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اپنے اسلامی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور بتائیں کہ یہاں پر ہمارا قرآن کہتا ہے. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بہت اچھی باتیں کہتے ہیں, لیکن بہت اچھی باتیں, اس سے اچھی باتیں, مضبوط بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے, یہ یہاں کی وہاں کی, اس کا قول بیان کرے گا, لیکن قرآن و حدیث کا اس کو پتہ نہیں ہے. لہذا لوگوں کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ یہ بات ہے, فلاں سائنسدان نے یہ بات بہت اچھی کہی ہے, اور ہمارے اللہ نے, ہمارے رسول نے وہ بات کہی ہے, ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ہم بتا نہیں پاتے ہیں. اس لیے قرآن و حدیث کا اس زمانے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس زمانے کا مجدد کون ہے؟ فرمایا اس زمانے کا مجدد وہ ہے جو زمانے کی نبض کو پکڑا ہوا ہو, زمانے کے حالات کو جانتا ہو, پھر قرآن و حدیث کے ذریعے وہ یہ ثابت کرے کہ ہمارا اسلامی نظام دنیا کے سارے نظاموں سے بہتر ہے. لہذا انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے, پڑھیں گے, لکھیں گے, قرآن و حدیث کا گہرا علم حاصل کریں گے, اور دنیا والے جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ واقعی اچھا ہوگا اللہ کی نظر میں. اگر وہ چیز اچھی ہے تو یقیناً قرآن کے اندر موجود ہوگا, یا قرآن کے اشارے کے اندر موجود ہوگا, یا حدیث کے اندر, یا صحابہ کی زندگیوں کے اندر موجود ہوگا. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو نکالیں اور اس پر عمل کریں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر تمام آنے والوں کا, اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے, سبق ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایسی ہریالی لائیں, اپنی زندگی میں ترقی لائیں. ہریالی کو ترقی کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا, منور راہی صاحب نے جو شعر بنائے مہد الطیبات کے لیے, ہے ہرا اور بھرا مہد الطیبات, یہ ہرا بھرا سے مراد ترقی ہے. تو ہریالی کو ترقی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آج یہ ہریالی لگی ہے, یہ انشاءاللہ اس سے ادارے کو زندگی بھی ملے گی, انشاءاللہ ادارے کو ترقی بھی ملے گی, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ترقی ملے گی. اس بستی کو بھی جو اگر ہم خدمت تھوڑی بہت کر پائیں تو انشاءاللہ اس سے اس بستی کو بھی ترقی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا اشرف صاحب سے گزارش ہے تو مختصر دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام, حینا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا الہ العالمین، ہم سب گناہگار ہیں، خطاکار، اللہ ہم سبوں کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سبوں کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ آج کا جو یہ پروگرام ہوا ہے شجر کاری کو لے کر کے، اے اللہ اس کے سلسلے میں اے اللہ ہم سبوں کے اندر بیداری پیدا فرما۔ اے اللہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے اللہ تو اسے بےحد قبول فرما، اے اللہ تو اسے بےحد قبول فرما۔ اے اللہ ان پیڑ پودوں کو بھی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، علم حاصل کر رہی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بے ہریالی پیدا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام بچیوں کو خوب علم سے نواز دے۔ اے اللہ پورے علاقے کے لیے نمونہ بنا دے۔ اے اللہ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ادارے کے لیے جو لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی تمام کوششوں کو قبول فرما۔ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی حالات ہیں اے اللہ ان تمام مسائل کو پردہ غیب سے اللہ تو حل فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کے تمام ضروریات اور تقاضے کو اللہ پردہ غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ تو خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ کے وہ بھی عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ بے زبان تمہیں سے کلام کرتے ہیں، یہ بے زبان تمہیں سے کلام کرتے ہیں، شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، زمین کا عرش معلا ہے تیرا گنبد سبز، زمین کا عرش معلا ہے تیرا گنبد سبز، تیری گلی میں فرشتے پیام کرتے ہیں، تیری گلی میں فرشتے پیام کرتے ہیں، یہ بے زبان تمہیں سے کلام کرتے ہیں، شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، مسافروں کو تیرا در ہے منزل آخر، مسافروں کو تیرا در ہے منزل آخر، یہی سب اپنی مسافت تمام کرتے ہیں، یہی سب اپنی مسافت تمام کرتے ہیں، یہ بے زبان تمہیں سے کلام کرتے ہیں، شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، شجر حجر تمہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، جنہیں جہاں میں کہیں بھی امان نہیں ملتی، جنہیں جہاں میں کہیں بھی امان نہیں ملتی، وہ قافلے یہاں آ کر قیام کرتے ہیں، وہ قافلے یہاں آ کر قیام